کہ اپنے ادارے کی ساکھ بحال کریں، اپنی ساکھ بحال کریں. دیکھیں ابھی بھی ان کے پاس موقع ہے. یہ ہمارے ادارے ہیں، اگر آگ لگی ہو ملک میں اور میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہوں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی، مجھے سوال اٹھانا پڑے گا. نہیں، آگ لگی ہو آنکھیں بند کر کے بیٹھیں تو ایک جرم ہے، اگر اس آگ میں شامل ہو جائیں تو دوسرا جرم. یہ مسئلہ ہے. تو اس وقت وہ آپ کو لگتا ہے کوئی اس میں شامل ہے؟ آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. آج ایک عمل سے میں چھوٹی سی بات کہی، ایک بنا دیتے. ججوں کا تقاضا تھا، وکلاء کا تقاضا تھا، ملک کا آدمی ہر آدمی کہہ رہا تھا. فل کورٹ پہ بھی آپ نے 2 ججوں کو اٹھانے کا سوال کرنا تھا، یہ طے تھا. مظاہر علی اکبر نقوی اور اعجاز الحسن آپ نے کہنا تھا ان کے مائنس فل کورٹ بنائے، کیونکہ اس سے وہ 7-5 کی تقسیم ہو جاتی تھی. یہ جو 7-6 جہاں پہ بینچ پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو گیا فیصلہ کیا آئے گا، کہ فیصلہ کیا آئے گا، وہ بھی کیلکولیٹڈ چل رہے ہیں اور آپ بھی کیلکولیٹڈ چل رہے ہیں. دیکھیں اس کے اندر آپ اندر واپس جانا چاہیں نا اس معاملے میں، یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے. مجھے کچھ علم ہے یہ سارا معاملہ ہے کیا ہے، نہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا، یقین کریں وہ مناسب نہیں ہے. اب نیکسٹ سٹیپ کے اوپر یہاں اسپیکولیشن یہ ہے کہ اگلے سٹیپ میں آپ کے 2-3 وزیر، میرے خیال طلعت صاحب نے اس پہ شاید کوئی ٹویٹ بھی کیا ہے، 2-3 آپ کے وزیر اور شہباز شریف صاحب، وہ تو میں آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کنٹیمپٹ میں وہ جائیں گے آپ کے وزیر اعظم. یہ مجھے زیادہ آپ کی خواہش لگتی ہے. نہیں عملی طور پر ہوگا نا جی، وہ چیف ایگزیکٹو پہ الٹیمیٹلی رسپانسبلٹی فریم ہوتی ہے نا. اور کس پہ؟ پارلیمان نے کہا ہے، چیف ایگزیکٹو پہ آپ کیسے انگلی اٹھائیں گے؟ پارلیمان نے کہا ہے کہ ہم نہیں پیسے دیتے. یہ چند دنوں میں موقع آنے والا ہے نوٹس سرو ہونے کا، جسٹ اے میٹر آف نہیں، نوٹس سرو ہونے کا سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. 7-3 وزیر بھی بلا لیں گے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں، کابینہ پوری شکر کریں آپ وزیر نہیں، یعنی تو آپ بھی گئے تھے. میں کابینہ کی بات ابھی ڈار صاحب آئیں گے ساتھ. انہوں نے یہ فائنانس والوں نے پیسے کیوں نہیں دیے؟ مصطفیٰ امپیکس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ وزیر اعظم فیصلہ نہیں کر سکتا، فیصلہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب کابینہ ہے. تو آپ کو پوری کابینہ کو فارغ کرنا ہے. 63 میں انہوں نے کیا لکھا تھا؟ اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن. تو یہاں وہ اسپرٹ آف دی وزیر اعظم دیکھیں گے، ان کی اسپرٹ ٹھیک نہیں. وہ اس کو ڈیفائن کر چکے ہیں نا، ڈیفائن نہ کیا، سپریم کورٹ نہیں کیا تھا. دوبارہ ڈیفائن کر دیں گے. ہاں یہ ان کی مرضی ہے جی، ری ڈیفینیشن کر دیں. وزیر اعظم کی نوکری خطرے میں سمجھے سنجیدگی کے ساتھ. دیکھیں یہ بحران بڑھ جائے گا، میں آپ کو حقیقت سے کہہ رہا ہوں. آج بھی یہ وقت ہے کہ اس کو معاملے کو نپٹا لیں، اس کو یہیں پہ ختم کریں، اور سارے ادارے ایک ملک کے مفاد کو سامنے رکھیں. تو پھر سر مجھے تو آپ کے سارے ادارے مجھے لگتا ہے کہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور طریقے سے. وہ نہیں کر رہے لیکن کچھ اور کر رہے ہیں. یہ بات درست ہے کہ جو ان کا کام نہیں ہے اس میں سارے ملوث ہیں. کیا یہ حل ممکن نہیں تھا کہ آپ لوگ آپس میں براہ راست پی ٹی آئی اور آپ انگیج کر کے ایک راستہ نکالے؟ تو بڑا ایزی پریکٹیکل سولوشن ہے. یہ دیکھیں یہ سب سے بہتر بات تو یہی ہے نا، سیاسی مسئلہ ہے، یہ بات نہیں ہوئی کیونکہ ایک تسلسل ہے 6-7 سال کا جس میں جو سیاست ہے وہ نفرت میں تبدیل ہو گئی ہے. دیکھیں گالی گلوچ اپریل 2022 سے پہلے ایک صورتحال اور تھی، اب آپ انگیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ راستہ بنا سکتے. سیاست میں پہل کی جا سکتی ہے لیکن آپ پہل کرنے پہ تیار نہیں ہیں. نہیں، پہل آپ کس کو کہتے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے کئی دفعہ پہلے کہہ چکے ہیں. وہ تو اس طرح کی گول مول بیان تو روز عمران بھی دیتا ہے، اس کے وہ ساتھی سارے کہتے ہیں. اب ٹھیک ہے، اس میں اب کیا اس میں خلوص ہے یا نہیں ہے، یہ نیت میں کیا کمی ہے، نیتوں کا اللہ جانتا ہے، لیکن ایک اسٹرکچرڈ پروسیس ہوتا ہے. آپ ایک ٹیم بھیجتے اس کو انگیج کرتے، پھر آپ باقاعدہ بیٹھ کے جیسے آپ نے پہلے کیا تھا سپریم کورٹ کا کمیشن بنانے پہ ایک عمل تھا، وہ چلا آگے پھر ختم. سر میں 2 دفعہ ان معاملات میں ملوث ہوا ہوں اور ہم نے ہمیشہ بیڈ فیتھ میں نیگوشیشن دیکھی ہے. وہ بیڈ فیتھ چند دنوں میں مہینوں میں نہیں آیا، چند گھنٹوں میں سامنے آ گیا. آپ کی پوری وہ ایک اعتماد میں کمی ہے ایک دوسرے پر. آپ کی جماعتیں اگر جا کے کسی سے بھی پوچھ لوں نا، پیپلز پارٹی سے یا پی ایم ایل این سے، وہ آن ایئر شاید یہ بات نہیں کہتے لیکن آف ایئر یہ بڑا کلیئر ہے کہ ستمبر کے اینڈ سے پہلے کوئی انتخابات نہیں ہے. نہیں دیکھیں اب جو حالات جہاں پر ہیں تو ابھی اکتوبر میں اکٹھے انتخابات ہو جائیں تو سب بہتر ہے. کوئی ستمبر اینڈ ہے یا اکتوبر کا پہلا ہفتہ، اس سے پہلے ہفتے میں جو 8 تاریخ الیکشن کمیشن نے دی تھی، جن کی آئینی ذمہ داری ہے، سوچ سمجھ موجودہ چیف جسٹس کے نیچے اور موجودہ صدر کے نیچے الیکشن میں جانا آپ نہیں چاہتے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صدر کا کیا الیکشن میں، چیف جسٹس کیا کر لے؟ چیف جسٹس آپ کے وزیر اعظم کی ابھی چھٹی کرانا چاہتے نہیں، وہ آپ کا بل اڑانا چاہتے ہیں تو نہ وزیر اعظم ہوگا، الیکشن ہو رہا ہوگا، وہ ایک ووٹ ہی ڈال سکتے ہیں نا. انٹینشن آپ اس لیے ہمیں ایسے ہی ہم کہتے رہتے اس کو ادھر جوڑتے ہیں ادھر جوڑتے ہیں. کہہ رہے ہیں نا آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں، نہیں تو نہ بھاگتے، ابھی کرا لیتے الیکشن. میں تو آج بھی 2 مہینے بعد بھی تو الیکشن کے حق میں ہوں، الیکشن کروائیں. نہیں آپ حق میں نہیں ہیں. میں بالکل ہوں. آپ ذاتی طور پر ہوں گے، آپ کی جماعت نہیں ہے. نہیں، الیکشن سے کوئی نہیں آپ کو پنجاب کے اندر شکست نظر آ رہی ہے اور عمران خان کا خیال ہے کہ میں پنجاب جیت جاؤں گا، اسی لیے پنجاب کے اوپر گیم چل رہی ہے. یہ سارا معاملہ ہی بدنیتی پہ مبنی تھا. جو سپریم کورٹ نے خود چوتھا سوال رکھا تھا اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کس چوتھے سوال کا؟ جو انہوں نے لیا تھا کہ یہ اسمبلیاں صحیح ٹوٹی ہے. جسٹس ستر من اللہ نے پوچھا تھا، لیکن نہیں یہ چوتھا سوال رکھا گیا تھا. جو 3 سوال خود فریم کیے تھے، پھر چوتھا فریم کیا کہ جناب اسمبلیاں صحیح تحلیل ہوئی ہیں نہیں ہوئی. بدنیتی وہاں پر تھی نا.
چلتی ہوئی حکومتیں تھیں، ان کی اپنی حکومتیں تھیں، چل رہی تھیں، ان کا اپنا دعویٰ تھا، اور اس کے بعد تحلیل کر دی گئی صرف اس لیے کہ ایک آئینی بحران پیدا کر دیا جائے. تو آپ دوبارہ پٹیشن دائر کر دیں، آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر. جی وہی بینچ ہوگا، وہی پٹیشن ہوگی، وہی بینچ، وہی پٹیشن، وہی فیصلہ ہوگا. فرق کیا پڑتا ہے؟ تو آپ کو انصاف کی امید نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. یہ انصاف ہو رہا ہے. یہ کلین کورس ہے. جی یہ کلین کورس ہے، کلین کورس ہے. کلین کورس کا حل کسی کے کلیجن کورس بالکل ہے، اور سب کو سے بچنا چاہیے. کسی کا اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے، ملک کا بے پناہ نقصان ہے. اس میں اگر ان کا نقصان ہوا تو ساتھ آپ کا بھی نقصان ہوگا. سب کا نقصان ہوگا. آپ اور میرے اور ان کے فرق نہیں ہے. وہ بھی اس ملک میں ہیں، ہم بھی اس ملک میں ہیں. ایک کا آپ کو پتہ ہے وحید کاکڑ فارمولہ پاکستان میں بڑا مشہور و معروف ہے. اسحاق ڈار کون تھے جی؟ غلام اسحاق خان جی اور نواز شریف صاحب آپس میں اکٹھے چل نہیں تھے پا رہے، بہت لڑائی عروج پہ چلی گئی. اخیر میں پھر کاکڑ فارمولہ کام آیا تھا، اس نے اس کو بھی بھیج دیا، اس کو بھی بھیج دیا. تو ایسا ہی کوئی فارمولہ آپ لوگوں پہ لگنا ہے، یہ آپ لکھ لیجئے. آپ کیونکہ کسی جگہ پہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوتا ہے سیاست کے اندر، اس پہ نہیں آ رہے. اب آپ کو پھر رخصتی بھی اکٹھے ہونی پڑے گی، پھر آپ سارے جائیں گے. دیکھیں نیگوشیٹڈ نہیں ہوتا. کاکڑ فارمولہ لگے گا آپ پہ، میں بتا رہا ہوں. آپ اگر نہیں راستہ نکالیں گے تو خواہشات ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے ہمارے معاملات میں آپ کی کافی خواہشات ہیں، وہ بہرحال میں ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن کاکڑ فارمولہ کیا تھا سر؟ 6 مہینے سے اس پوری قوم کو، ایک وزیر اعظم کو آپ نے کہا جی فارغ کر دیں، تو یہ ہوگا. تو ٹھیک ہے، جب راستہ نہیں نکالیں گے تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک چیف جسٹس اور صدر بھی گئے تھے. وہ بھی آپ کی لڑائی کے نتیجے جی ہماری لڑائی نہیں تھی. دیکھیں آپ کی لڑائی کے نتیجے میں سجاد علی شاہ اور فاروق لغاری کی چھٹی. کس بات پر؟ جب ملک کا چیف جسٹس آپ پہ حملہ آور ہو جائے ایک حکومت پر. سپریم کورٹ پہ سٹارمنگ آپ نے کی تھی سر. جی سٹارمنگ جو ہے وہ بات کی بات ہے. سٹارمنگ پہلے کی تھی، بعد میں سی جے گئے. تو سجاد علی شاہ اس کے بعد گئے تھے.